اس سے پہلے کا جو ہم نے پارٹ دیکھا تھا وہ انجینئرنگ اکنامکس کی تھیوری سے ریلیٹڈ تھا، اور اس میں ہم نے انٹروڈکشن میں یہ پڑھا تھا کہ چاہے آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کی بات کریں، چاہے آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کے علاوہ کسی بھی اور انڈسٹری کی بات کر لیں، ان تمام کا فوکس پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ کاسٹ ہوتی ہے، کہ وہ کوئی بھی پروجیکٹ کنڈکٹ کرتے ہیں، کسی بھی پروجیکٹ میں کوئی بندہ انویسٹمنٹ کرتا ہے، اس کا جو ٹاپ پرائیورٹی ہوتی ہے کہ اس کو ویلیو آف منی اچیو ہو، کہ وہ جو پیسہ لگا رہا ہے اس پہ ریٹ آف ریٹرن کتنا ہے، اس کو پروفٹ کتنا اچیو ہوگا۔ اگر وہ آج $100 لگاتا ہے یا $100 انویسٹ کرتا ہے، تو آج سے کچھ عرصے بعد یا کچھ سالوں بعد اس $100 پہ اس کو کتنا پروفٹ اچیو ہوگا۔ تو یہ صرف کنسٹرکشن انڈسٹری کی حد تک کی یہ بات نہیں ہے، کسی بھی انڈسٹری کو آپ اٹھا لیں، ہر کلائنٹ کا، ہر کسٹمر کا، ہر یوزر کا، ہر انویسٹر کا مین فوکس ہوتا ہے کہ وہ جو پیسہ آج لگائیں گے کچھ سالوں بعد اس پر ان کو کتنا ریٹ آف ریٹرن حاصل ہوگا یا کتنا پروفٹ اچیو ہوگا۔ تو تمام کلائنٹس کی جو سوئی ہے وہ پیسے پر آ کے رکتی ہے۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ انہی چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کرے گا کہ کسی بھی پیسے کی فیوچر ورتھ کتنی ہوگی، یا اگر آپ کسی پیسے کو کسی کی پیسے کی فیوچر ورتھ کو پریزنٹ ورتھ میں کنورٹ کر کے دیکھنا چاہ رہے ہیں، وہ کس طرح ہم کریں گے۔ پھر ہم اس میں دیکھیں گے ہمارے پاس جو انٹرسٹ، جس کو ہم اردو میں سود بھی بولتے ہیں، اس کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں۔ ایک سمپل انٹرسٹ ہوتا ہے، اس کی کچھ ایگزامپل ڈسکس کریں گے۔ پھر ہمارے پاس کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہوتا ہے جو دوسری ٹائپ ہے، اور اس میں فردر پھر سب ٹائپس آ جاتی ہیں ہمارے پاس، جس میں ہم پریزنٹ ورتھ فارمولا، فیوچر ورتھ فارمولا، پھر سنگل پیمنٹ والا فارمولا دیکھیں گے، پھر ہم یونیفارم سیریز والے فارمولے دیکھیں گے کمپاؤنڈ انٹرسٹ کے پرسپیکٹو میں۔ تو آغاز کرتا ہوں میں آج کے لیکچر کا کیش فلو ڈائیگرام سے۔ ایکچولی یہ گرافیکل ریپریزنٹیشن ہوتی ہے آپ کی کاسٹس کی اور آپ کے ریونیوز کی، کہ آپ کسی بھی پروجیکٹ سے ریلیٹڈ آپ اس پر آپ کے بٹوے سے کتنا پیسہ نکل رہا ہے، اور اس پروجیکٹ کی وجہ سے کتنا پیسہ آپ کے بٹوے میں آ رہا ہے۔ ان دو چیزوں کو ہم ایک ڈائیگرام کی شیپ میں ڈرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس ڈائیگرام کو کیش فلو ڈائیگرام بولتے ہیں۔ اب اس کو ڈرا کرنے کا بڑا آسان سا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سمپل ٹائم بیسڈ ہاریزونٹل لائن ڈرا کر دیتے ہیں، جس طرح یہ آپ کو اس سلائیڈ میں نظر آ رہی ہوگی۔ یہ ایک ہاریزونٹل لائن میں نے ڈرا کی ہے، اور یہ ٹائم بیسڈ ہے۔ ٹائم بیسڈ کا مطلب کیا ہے؟ یہ ٹائم ڈیپینڈنٹ ہے، یہ 0 1 2 3 4 5۔ اب یہ ٹائم بیسڈ ہے، یہ ایئر بھی ہو سکتے ہیں، یہ منتھ بھی ہو سکتے ہیں، یہ ویک بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ آپ پر ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ آپ اپنی کیش فلو ڈائیگرام کس پیریڈ کے حساب سے ڈرا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ اس کو ایئرلی بیس پر لے کر جانا چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا یہاں سے آپ کی انویسٹمنٹ پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے، جس کا نام ہے 0، جو انیشیل پیریڈ ہوتا ہے ہمارے پاس، جس کو ہم ٹوڈے بھی بولتے ہیں، آج کا۔ پھر 1 کا مطلب ہے پہلا سال کا آغاز، پھر پہلے سال کا جہاں پہ اختتام ہوگا وہاں سے دوسرے سال کا آغاز ہوگا، جہاں پہ دوسرے سال کا اختتام ہوگا وہاں سے تیسرے سال کا آغاز ہوگا، جہاں سے تیسرے سال کا اختتام ہوگا وہاں سے چوتھے سال کا آغاز ہو جائے گا، اور سو آن۔ جتنے بھی ڈیوریشن کے لیے، ٹائم پیریڈ کے لیے آپ یہ کیش فلو ڈائیگرام بنانا چاہ رہے ہیں، اس کے اکارڈنگلی آپ یہ نیچے مینشن کر دیں گے۔ ضروری نہیں ہے آپ اس کو 0 1 2 3 4 5 لے جائیں، آپ اس کو اگر ڈفرینٹ انٹرولز پہ رکھنا چاہ رہے ہیں انٹرولز پہ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کو میں نے بتایا ہے اس ڈائیگرام میں فلیکسیبلٹی ہے، وہ آپ کی ریکوائرمنٹ پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ جو بھی آپ کی پروجیکٹ کی یا آپ کی کیش فلو ڈائیگرام کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے آپ اپنی اس ڈائیگرام کو ماڈیفائی کر لیتے ہیں۔ اب اس ڈائیگرام کے اگر آپ دیکھیں دو حصے ہیں، ایک اس ہاریزونٹل لائن کا اوپرا حصہ اور ایک ہاریزونٹل لائن کا نیچے والا حصہ۔ اس لائن کا جو اوپر والا حصہ ہے
یہ آپ کی جتنی بھی آپ کے جو ریونیوز ہیں، آپ کے جتنے بھی بینیفٹس ہیں، آپ کے جتنے بھی پروفٹس ہیں، وہ ادھر شو کرتے ہیں اس پورشن میں، اوپر والے پورشن میں. اور جتنی بھی آپ کی کاسٹ ہے، آپ کے اخراجات ہیں، خرچے ہیں، ان کو ہم ہاریزنٹل لائن کا جو نیچے والا پورشن ہے، باٹم پورشن، یہاں پہ شو کرتے ہیں. اب اس چیز کی امپلیمنٹیشن ہم ایک دو تین ایگزامپل سے دیکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پہ میرے پاس یہ ایک ایگزامپل ہے. اس میں میرے پاس 0 1 2 3 4 5 یہ 6 پیریڈز مجھے دے دیے گئے ہیں جو 0 سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور 5 پہ ختم ہوتے ہیں. اب 0 سے مراد ہے ٹوڈے، اور ٹوڈے میں مجھے یہ کہا گیا ہے کہ ریسیو $100، یعنی کہ آپ کے بٹوے میں $100 آئے. تو یہ پازیٹیو ہے چیز، یہ لائن کے اوپر آئے گی، پازیٹیو والی سائڈ پر آئے گی. آپ جب 1 کو دیکھتے ہیں، پے $100، یعنی کہ یہ چیز اب آپ کے بٹوے سے نکل رہی ہے، تو یہ چیز آپ کو، آپ کی کاسٹ ہے، آپ کا خرچہ ہے، یہ نیگیٹو آ جائے گی، یعنی کہ لائن کے نیچے شو ہو جائے گی. اور پھر 2 پہ اگین بینیفٹ ہے، 3 پہ اور 4 پہ اگین کاسٹ ہے، یعنی کہ خرچہ ہے، آپ کے بٹوے سے پیسے نکل رہے ہیں. اور ففتھ ایئر پہ اگین یہ بینیفٹ ہے، آپ کو $50 ریسیو ہو رہے ہیں. اب اس کی کیش فلو ڈائیگرام کس طرح بنے گی؟ سٹیپ نمبر 1، آپ نے ہاریزنٹل ایک لائن ڈرا کر لینی ہے، جس طرح یہ ہاریزنٹل لائن ڈرا ہوئی ہوئی ہے. اور اس ہاریزنٹل لائن کے اوپر آپ نے یہ 0 سے لے کے 5 تک یہ پیریڈز، اس طرح جس طرح یہ آپ کو ریڈ چھوٹی چھوٹی لائنیں نظر آ رہی ہیں، ان کو ایکولی سپیس دے کے آپ نے مینشن کر دینا ہے. یہاں پہ 0 آیا، ایکول سپیس دے کے، یا اسکیل کی مدد سے آپ کو کرنا پڑے گا. یہ 1 آ جائے گا، پھر 2 آ جائے گا، پھر 3، پھر 4، پھر 5، تاکہ جب آپ کیش فلو ڈائیگرام کو پڑھنے کی کوشش کریں تو وہ جو ایکول سپیس ہے وہ پڑھنے والے کو آسانی ہو، پڑھتے ہوئے بندے کو اچھا محسوس ہو. تو یہ دوسرا سٹیپ ہو گیا، آپ نے نمبر آف ایئرز اس اسکیل کی، اس ہاریزنٹل لائن کے اوپر مینشن کر لیے. اب آپ 0 سے سٹارٹ کریں گے. 0 پہ آپ یہ دیکھیں آپ کے پاس $100 آ رہے ہیں، تو آپ نے ایک لائن مارک کر دی. اب آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے، آپ نے جو بھی لائن مارک کرنی ہے وہ بھی اکارڈنگ ٹو ایک ڈسکرائب اسکیل کے مطابق. مطلب اب آپ یہ دیکھیں 100 کی لائن ہے تو 100 کی جتنی بھی لائنیں ہوں وہ کوشش کریں وہ بالکل ایکول ہوں. اور جو 150 کی لائنیں ہیں وہ تمام کوشش کریں کہ ایکول ہوں، تاکہ پڑھنے والے کو سمجھ لگے چیزیں، کنفیوژن کا شکار وہ نہ ہو. تو یہاں سے 0 پہ میں نے ایک لائن ڈرا کر لی اور میں نے اس لائن کے ٹاپ پہ لکھ دیا 100. اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو ٹوڈے ہے، 0 پیریڈ ہے، اس پہ $100 مجھے ملے، میں نے ریسیو کیے، یہ پے بینیفٹ تھا. میں جب 1 پر موو کیا، 1 پر تھا $100 مجھے دینے پڑے کسی کو، تو یہ نیگیٹو چیز ہے. تو جہاں پر 1 سٹارٹ ہوگا وہاں سے میں نے ایک لائن کھینچی نیچے کی جانب اور میں نے 100 لکھ دیا. اگین میں جب 2 پر آیا، 2 پر یہاں پر پازیٹیو $100 ہے، یعنی کہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے. تو جہاں سے 2 سٹارٹ ہوگا وہاں پہ میں نے 100 کی ایک لائن دوبارہ کھینچ دی اور 100 میں نے اس طرح کر کے لکھ دیا. اب میں 3rd ایئر پر گیا، تو 3rd اور 4th ایئر پر جب میں گیا تو $150 کا مجھے پیمنٹ کرنی پڑ رہی ہے، یہ کاسٹ میں آ رہی ہے. تو تیسرے سال کے آغاز پہ بھی 150 کے لیے میں نے ایک لائن مارک کر دی، اور چوتھے سال کے لیے بھی میں نے ایک لائن مارک کر دی اور وہاں پر بھی 150 لکھا. اب آپ یہ دیکھیں 150 والی دونوں لائنیں سیم ہیں، اور 100 والی جتنی بھی میں لائنیں مارک کروں گا وہ سیم ہوں گی. اس طرح جب میں 5th ایئر پر آتا ہوں وہاں پر پازیٹیو $50 ہے، یعنی کہ یہ چیز آپ کو بینیفٹ دے رہی ہے، پازیٹیو $50 بینیفٹ ہے، یہ آپ کی جیب میں یہ چیز آ رہی ہے. اگین 5th ایئر پہ میں لائن اوپر کی جانب کھینچوں گا، اور یہاں پر اب یہ لائن میں کوشش کروں گا کہ اس 100 والی لائن سے ذرا چھوٹی ہو، تاکہ پتہ لگے کہ یہ 50 ہے. اور یہ ایک پڑھنے والے کو مطلب مشکل نہ ہو، اس کو
ایک دیکھ کے پتہ لگ جائے کہ یہ 100 ہے، یہ 50 ہے، یہ 150 ہے، یہ چیز آپ کو بینیفٹ دے رہی ہے، یہ چیز آپ کو آپ کی جیب پہ بھاری پڑ رہی ہے. اور یہ جو ڈائیگرام اب فائنل بن کے آئی ہے، اس ڈائیگرام کو ہم بولتے ہیں یہ ہماری کیش فلو ڈائیگرام ہے. یہ ایک اور ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فار ایگزامپل کنسیڈر اے ٹرک دیٹ از گوئنگ ٹو بی پرچیزڈ فار $55,000. پرچیز یعنی کہ یہ $55,000 آپ کا خرچہ ہے، آپ کی جیب سے جائیں گے. تو یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ لائن کے نچلے حصے پہ یہ مارک ہوگا. پھر اٹ ول کاسٹ $9,500 ایچ ایئر ٹو آپریٹ انکلوڈنگ فیول اینڈ مینٹیننس. یعنی کہ $9,500 ہر سال آپ کو بھرنے پڑیں گے اپنی جیب سے اس کے فیول اور مینٹیننس کا خرچے کے طور پہ. یہ بھی لائن سے نیچے شو کرنی پڑے گی ہمیں. It will need to have its engine rebuilt in 6 years for a cost. یعنی کہ جب آپ چھٹے سال کا آغاز ہوگا تو چھٹے سال آپ کو اس ٹرک کا انجن دوبارہ ری بلڈ کروانا پڑے گا. اب $22,000 اس پر لگیں گے. یہ بھی آپ کا ایک خرچہ ہے، لائن کے نیچے شو کرنا پڑے گا. اینڈ اٹ ول بی سولڈ. انجینئرنگ اکنامکس میں جو بھی چیز آپ سیل کرتے ہیں تو اس کو ہم اس کی جو سیلنگ ویلیو ہے اس کو ہم سیلویج ویلیو کا نام دیتے ہیں. کہ کسی چیز کو جب آپ بیچتے ہیں تو بیچنے کے بعد اس کی جو یوزفل لائف ہے وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد جب آپ اس کو بیچ رہے ہیں تو آپ کو کتنا فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اس فائدے کو ہم یا اس چیز کی ویلیو کو ہم سیلویج ویلیو بولتے ہیں. تو جیسے ہی نواں سال سٹارٹ ہوگا وہ چیز آپ $6,000 میں بیچ دیں گے تو یہ $6,000 اس ٹرک کی سیلویج ویلیو کہلائے گی. اب اس ڈیٹا کو مجھے کہا گیا ہے کہ اس کی کیش فلو ڈائیگرام بنانی ہے. تو اگین سٹیپ 1 پہ میں نے ایک ہاریزنٹل لائن مارک کی. سٹیپ 2 پہ میرے پاس 9 ایئرز شو ہونے چاہیے تو میں نے 0 سے 9 تک ایکولی سپیسڈ میں نے لکھ دیے 9 سال. اس کے بعد میں 0 ایئر سے سٹارٹ کیا، یعنی جب میں نے ٹرک پرچیز کیا 55,000 انیشیل کاسٹ تھی، میں نے ایک لائن کھینچ دی اور اس کے ساتھ میں نے لکھ دیا انیشیل کاسٹ $55,000. اب اس کے بعد اگلے جتنے بھی سال میں نے اس گاڑی کو استعمال کرنا ہے، یعنی کہ 9 سال تک مجھے $9,500 اس کی فیول اور مینٹیننس بھرنی پڑے گی. تو یہ ایک یونیفارم لائنیں میں ڈرا کر دوں گا 9 سال تک اور اس پہ میں لکھ دوں گا اینول آپریٹنگ کاسٹ $9,500. تیسری چیز تھی کہ جیسے ہی چھٹا سال سٹارٹ ہوگا مجھے اس کا انجن ری بلڈ کروانا ہے. یہ چھٹے سال کے آغاز پہ میں نے کیا کیا، یہاں پہ ایک اور لائن نکالی اور $22,000 ری بلڈ کاسٹ لکھ دی. اور فائنل پہ سیلویج ویلیو تھی، یعنی 9 سال کا جیسے ہی آغاز ہوا وہ چیز اب کیونکہ میں نے بیچ رہا ہوں مجھے چیز فائدہ دے رہی ہے، یہ پیسہ میرے بٹوے میں آئے گا تو یہ 6,000 اوپر کی جانب جائے گا. تو یہ 6,000 کی لائن اوپر کی جانب میں نے لگائی اور ساتھ میں نے لکھا $6,000 سیلویج ویلیو. تو یہ جو چیز ہے یہ کیش فلو ڈائیگرام ہے. یہ ایک اور ایگزامپل دیکھ لیں کیش فلو ڈائیگرام کی. اس کی جو انیشیل کاسٹ تھی میرے پاس وہ $1,20,000 ہے. پھر آپریشن اینڈ مینٹیننس کاسٹ ہر سال مجھے $30,000 پڑ رہے ہیں. اوور ہالنگ کاسٹ، اچھا اوور ہالنگ کاسٹ کا مطلب ہے جب بھی آپ اپنا کوئی انسٹرومنٹ اس کی ریکنسٹرکشن کرتے ہیں یا اس کے کسی بھی میجر کمپوننٹ کی پارٹ کی ریپلیسمنٹ کرتے ہیں اس پر جو خرچہ آتا ہے اس کو ہم اوور ہالنگ کاسٹ بولتے ہیں. تو 3 سال کے بعد آپ کو اوور ہال کاسٹ یعنی کہ جیسے ہی آپ کا 3 سال گزر جائیں گے تو آپ کو $35,000 کی اوور ہال کاسٹ پڑے گی. اور پھر جب آپ 5واں سال سٹارٹ ہوگا تو آپ اس چیز کو بیچ دیں گے اور اس کی سیلویج ویلیو آپ نے کیلکولیٹ کی ہوئی ہے $40,000 کی. اب اس تمام سینیریو کو کیش فلو ڈائیگرام پر آپ دیکھیں، آپ کی 5 سال تھے، میں نے اس کو ڈائیگرام پہ شو کر دیے 0 سے لے کے 5 تک. 0 ٹوڈے ہے، میں نے خریدا $1,20,000 کا، وہ میں نے شو کر دیا. پھر ایئر 1 سے ایئر 4 تک، کیونکہ 5th ایئر تو میں نے اس کو سیل کر دیا، تو ایئر 1 سے ایئر 4 تک یونیفارم مینٹیننس اینڈ آپریشنل کاسٹ جو تھی $30,000 کی وہ میں نے شو کر دی. پھر جیسے ہی تیسرا سال سٹارٹ ہوا تھا، یہ پیچھے آپ دیکھیں 3 سال، جیسے ہی تیسرا سال سٹارٹ یعنی کہ یہ 1 یہ 2 یہ 3، جیسے ہی تیسرا سال سٹارٹ ہوا یا
اس پر ہمیں $35,000 کی اگین اس پہ خرچہ کرنا پڑا. تو میں نے اگین اس 30 کی اوپر ہی ایک اور لائن میں نے اسی کو ایکسٹینڈ کر کے یہاں پر 35,000 مینشن کر دیا. اور جب میں 5th ایئر پر پہنچا تو وہ وہاں پر سیلویج ویلیو تھی کہ 5th ایئر پہ میں نے یہ چیز اب بیچ دینی ہے ایکوپمنٹ. تو بیچنے کی چیز کیونکہ وہ پیسہ آپ کی جیب میں آ رہا ہے, پازیٹیو چیز ہے, بینیفٹ ہے, تو 5th ایئر پہ وہ میں نے نشان جو ہے وہ اوپر کی جانب لگا دینا ہے, اور اس کے ساتھ میں نے مینشن کر دینا ہے $40K. یہ ایک اور ایگزامپل ہے, یہ لیزنگ اکوپمنٹ کی ہے, سیم انہی سٹیپس پہ جو میں نے پیچھے آپ کو بتائی ہے. آپ نے صرف یہ دیکھ لینا ہے کہ کتنے سال ہیں اور کون سی پیمنٹ جو ہے وہ بینیفٹ دے رہی ہے, اور کون سی چیز آپ کے بٹوے پر بوجھ بنی ہوئی ہے یا آپ کے کاسٹ کے زمرے میں آ گیا. تو لیزنگ اکوپمنٹ ہے تو اس میں جتنی بھی کاسٹ انوالو ہوگی وہ ایک قسم کی آپ کے بٹوے پہ بوجھ ہی بنے گی. تو جتنی بھی کاسٹس یہاں پر مینشن کی گئی ہیں وہ تمام کی تمام لائن سے نیچے ہی شو ہوں گی. اس کا جو باقی کا ڈیٹا ہے یہ سیم یہ والا ہوگا. اس میں اضافی صرف چیز کیا آئی ہے کہ وہاں پر چیز آپ نے خریدی تھی 1,20,000 کی, یہاں پر اب آپ نے چیز 25,000 کی لیز پہ لے لی. تو 25,000 کی چیز لیز پہ لے لی آپ نے. اب یہ مینٹیننس اور آپریشنل کاسٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو 25,000 بھی مینشن کرنا پڑے گا تھرو آؤٹ اٹس یوزفل لائف. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 30,000 کے ساتھ ساتھ 25,000 بھی شو ہو رہا ہے, کیونکہ اب آپ نے اس کا رینٹ بھی دینا ہے اس کی مینٹیننس کاسٹ کے ساتھ ساتھ. پھر 3rd ایئر جیسے ہی اسٹارٹ ہوگا تو 35,000 کا آپ نے اوور آل کاسٹ اس میں ایڈ کر دی. اچھا جی, ہم جب کیش فلو ڈائیگرام کی بات کرتے ہیں, اس کیش فلو ڈائیگرام میں پھر ہم ٹائم ویلیو آف منی کی بھی بات کرتے ہیں کہ ٹائم ویلیو آف منی کو جو یہ فائنینشیل کانسیپٹ ہے اس میں اس کو ڈیفائن اس طرح کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس آج کے دن جو پیسہ ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے ایز کمپیئرڈ کہ اتنا ہی پیسہ آپ کا فیوچر میں آپ کے پاس ہو. تو پریزنٹ مومنٹ پہ آج کے دن اگر آپ کے پاس $100 ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوگی بنسبت اس $100 کے جو 1 سال بعد آپ پوزیس کریں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج آپ کے پاس اگر $100 ہے اس کو آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. اس کو آپ اگر کہیں بھی انویسٹ کریں گے, اس کی ایک چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے پاس $100 ہے اور آپ اس کو انویسٹ کر دیتے ہیں 1 سال کے لیے, اور آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ 1 سال کے اینڈ پہ اس انویسٹمنٹ پہ آپ کو 5% پروفٹ بھی دیا جائے گا, اور آپ کی پرنسپل یہ جو مین اماؤنٹ ہوتی ہے جو انویسٹنگ اماؤنٹ ہے پرنسپل اماؤنٹ اس کو ہم بولتے ہیں, یہ بھی آپ کو لوٹا دی جائے گی. تو اگر آپ $100 کا 5% نکالیں تو وہ بنتا ہے $5, اور اس $5 کو اگر آپ $100 میں ایڈ کریں تو وہ بنتا ہے $105. یعنی کہ آپ نے اگر آج $100 انویسٹ کیے 5% پروفٹ مارجن پہ, تو 1 سال بعد آپ کے پاس $105 ہوں گے. اور اگر آپ ان $100 کو انویسٹ نہیں کرتے تو 1 سال بعد بھی آپ کے پاس وہ $100 ہی ہوگا, یا مے بی وہ $100 نہ ہو آپ کے پاس, آپ نے ادھر ادھر خرچ کر دیا ہو. تو اسی لیے انجینئرنگ اکنامکس ہمیں کہتی ہے کہ آج کے دن آپ کے پاس جو پیسے کی وقت ہے, اہمیت ہے, وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو سیم اماؤنٹ آف منی فیوچر میں. اب جب ہم ویلیو آف منی کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں 2 امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے ہمارے پاس انٹرسٹ اور دوسری ہوتی ہے پروفٹ. انٹرسٹ کو اردو میں ہم سود بھی کہتے ہیں. اب انٹرسٹ کا مطلب کیا ہے؟ آپ جب بھی کسی بینک کے پاس جاتے ہیں, آپ نے اپنا کوئی بزنس کھڑا کرنا ہے, لیٹس سپوز آپ نے ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری کھڑی کرنی ہے اپنے شہر میں, اس کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے.
اس پیسے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، وہ پیسہ بارو کرتے ہیں کسی بھی بینک سے جا کے، وہ لون لے لیتے ہیں۔ اب جب بھی آپ بینک کے پاس یا کسی بھی بندے کے پاس وہ بارو کرنے جائیں گے تو وہ ایک اسپیسیفک جو بھی آپ کو اماؤنٹ دے گا اس کے اوپر کچھ پرسنٹیج سیٹ کر دے گا کہ آپ جب مجھے یہ پیسہ اتنے سالوں بعد واپس کریں گے تو اس پیسے پہ اتنا پرسنٹ آپ نے مجھے اب سود بھی دینا ہوگا، کہ مجھے یہ پیسے اب انٹرسٹ کے ساتھ واپس کریں گے۔ تو یہ جو چیز ہے، جب آپ پیسہ بارو کر رہے ہوتے ہیں اور اس پر جب آپ نے پرنسپل اماؤنٹ کے ساتھ اضافی پیسہ بھی دینا ہوتا ہے، اس کو ہم انٹرسٹ بولتے ہیں یا دوسرے الفاظ میں سود بولتے ہیں۔ اور دوسرا کیس ہمارے پاس پروفٹ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی بندے کے پاس جاتے ہیں جو بہت پیسے والا مالدار بندہ ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں ادھر فلانی جگہ پہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کھڑی کرنا چاہتا ہوں، اور اس ٹیکسٹائل انڈسٹری پر آپ پیسہ انویسٹ کریں، آپ کو میں اپنے ساتھ 10% پروفٹ شیئرنگ پر شامل کرتا ہوں۔ اب اس کا مطلب کیا ہوگا، وہ پیسہ تو انویسٹ کرے گا، اس کے ساتھ جب آپ کا کام چل پڑے گا اور اس کام چلنے پر جب آپ پیسے زیادہ کمانے لگ جائیں گے تو اس نے جتنی انویسٹمنٹ کی ہوگی اس انویسٹمنٹ پر جتنی پرسنٹیج آپ نے فکس کی تھی کہ اگر مجھے پروفٹ ہوگا تو میں آپ کو وہ لوٹا دوں گا، تو اس کو ہم بولتے ہیں پروفٹ، کہ آپ نے اس بندے سے پیسہ انویسٹ کروایا اور اس انویسٹمنٹ کے بعد جب آپ کا بزنس چل پڑا تو اس میں سے ایک سرٹن پرسنٹیج اس پیسے میں سے جو پروفٹ کی تھی وہ آپ نے اس بندے کو ساتھ لے کر چلتے گئے اور دیتے گئے، تو یہ پروفٹ ہوتا ہے۔ تو یہ انٹرسٹ اور پروفٹ میں فرق ہوتا ہے۔ اب جب ہم انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں 2 ڈفرینٹ ٹائپس انوالو ہوتی ہیں، ایک ہمارے پاس ہوتا ہے سمپل انٹرسٹ اور ایک ہوتا ہے ہمارے پاس کمپاؤنڈ انٹرسٹ۔ سمپل انٹرسٹ جو بھی ہماری پرنسپل اماؤنٹ ہے اس پرنسپل اماؤنٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو انٹرسٹ ریٹ کی ایک فکسڈ پرسنٹیج ہم سجیسٹ کرتے ہیں، وہ جس طرح کے کمپاؤنڈ انٹرسٹ میں ایکومولیٹ ہوتی جاتی ہے اس طرح نہیں ہوتی۔ اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس 2 فارمولے ہوتے ہیں۔ ایک فارمولے میں ہم اپنا ٹوٹل انٹرسٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں، انٹرسٹ کو آئی سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور دوسرے فارمولے میں ہم ٹوٹل اماؤنٹ کیلکولیٹ کر دیتے ہیں جس میں وہ انٹرسٹ بھی انکلوڈ ہوتا ہے، یعنی پرنسپل اماؤنٹ پلس انٹرسٹ از اکول ٹو ٹوٹل اماؤنٹ۔ تو سب سے پہلے ہم ٹوٹل انٹرسٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں جس کے لیے فارمولا ہمارے پاس ہوتا ہے پی انٹو آئی انٹو این۔ اب پی کا مطلب ہوتا ہے پرنسپل اماؤنٹ، جو آپ نے پیسہ لون لیا، بارو کیا۔ این سے مطلب ہوتا ہے نمبر آف انٹرسٹ پیریڈز، کہ کتنے سالوں کے لیے وہ پیسہ آپ نے بارو کیا، اور آئی ہوتا ہے ہمارے پاس انٹرسٹ ریٹ، 2% پہ، 4% پہ، 6% پہ، جتنے بھی آپ نے جتنے بھی پرسنٹیج فکس کی ہوئی تھی وہ چیز آ جاتی ہے۔ ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں اس فارمولے کو سمجھنے کے لیے، کہ آپ نے لیٹ سپوز $100 ایک بندے سے لون لیا 3 سالوں کے لیے، اور اس پر یہ کہا گیا کہ 5% سالانہ انٹرسٹ لگے گا، تو آپ اس $100 پر ٹوٹل انٹرسٹ کیلکولیٹ کر کے دیں جو 3 سالوں کے بعد آپ کو پے کرنا ہوگا۔ تو فارمولے پہ اگر آپ واپس جائیں، پی پی یعنی کہ پرنسپل اماؤنٹ جو آپ نے پیسہ لون کیا، بارو کیا، جو کہ ہے $100، تو 100 لکھ لیا پی کی جگہ۔ آئی آئی ہے انٹرسٹ ریٹ، انٹرسٹ ریٹ مجھے گیون ہے 5%، 5% کا مطلب ہوتا ہے 0.05، اور این ہے نمبر آف ایئرز، نمبر آف ایئرز آ گیا 3۔ ان کو جب آپ ملٹی پلائی کریں گے تو آپ کے پاس ٹوٹل انٹرسٹ آتا ہے $15۔ اس $15 کا مطلب کیا ہوگا کہ $100 جو آپ نے 3 سالوں کے لیے 5% سالانہ انٹرسٹ پر خریدا تھا،
اس پر ٹوٹل انٹرسٹ جو ہے وہ $15 آئے گا. اور اگر آپ ٹوٹل اماؤنٹ کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو $100 جمع یہ انٹرسٹ پیمنٹ از اکول ٹو آپ کی ٹوٹل اماؤنٹ بنے گی جو اب آپ نے اس بندے کو واپس کرنی ہوگی جو کہ $115 بنتی ہے. اچھا یہ تو تھا سمپل، آپ نے جب آپ کو کہا جائے کہ ٹوٹل انٹرسٹ آپ نے کیلکولیٹ کر کے دینا ہے. اسی سمپل انٹرسٹ میں اس کا دوسرا فارمولا جو ہے، جو ٹوٹل اماؤنٹ ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہوتی ہے، جس کو ہم اے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور فارمولا ہے پی انٹو 1 پلس آئی انٹو این. اے سے مراد ٹوٹل اماؤنٹ جو آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے، پی سے مراد پرنسپل اماؤنٹ یا وہ پیسہ جو آپ نے لون لیا، بارو کیا. 1 یہ کانسٹنٹ ہے. آئی سے مراد انٹرسٹ ریٹ پرسنٹیج میں ہوگا، اور این سے مراد نمبر آف پیریڈز یا نمبر آف ایئرز، کتنے سالوں کے لیے وہ آپ نے لون لیا. اس لیفٹ رائٹ ایکویشن کو جب آپ سالو کریں گے تو آپ کے پاس ٹوٹل اماؤنٹ آ جائے گی. اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. Bank has agreed to give you a loan of $5,000 for 5 years at a simple interest rate of 8% per year. How much interest will you pay to the bank? How much will you pay to bank at the end of 5 years? اب اس میں آپ نے دو چیزیں کیلکولیٹ کرنی ہے. ایک آپ نے ٹوٹل انٹرسٹ کیلکولیٹ کرنا ہے، اور دوسرا آپ نے ٹوٹل اماؤنٹ جو بینک کو 5 سال بعد پے کرنی ہے اس انٹرسٹ پہ، وہ آپ نے بتانی ہے. تو سب سے پہلے میں نے ٹوٹل انٹرسٹ کا فارمولا لکھا. اس میں پرنسپل اماؤنٹ ہے میرے پاس $5,000، آئی ہے میرے پاس 8%، اور این ہے میرے پاس 5 سال. ان کو جب میں ملٹیپلائی کرتا ہوں تو $2,000 آتا ہے کہ 5 سالوں بعد 8% انٹرسٹ پر آپ کا جو انٹرسٹ بنتا ہے ان ڈالرز وہ 2,000 بنتا ہے. اب اس انٹرسٹ کو ہم نے ایڈ کرنا ہے اور بتانا ہے کہ 5 سال کے اختتام پہ پرنسپل اماؤنٹ کے علاوہ آپ کو کتنے پیسے بھرنے پڑیں گے جس میں انٹرسٹ کی پیمنٹ بھی شامل ہو. تو اس کا فارمولا یہ بھی پیچھے میں بتا چکا ہوں. پرنسپل اماؤنٹ ہے میرے پاس 5,000، میں نے 5,000 لکھی. 1 ایز اٹ از رہے گا. آئی مراد ہے میرے پاس 8%، اس کو 5 سے ضرب دی تو اب میرے پاس آیا $7,000. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے بینک سے $5,000 لیے 8% سالانہ انٹرسٹ پہ، سمپل انٹرسٹ ریٹ پہ. تو 5 سال کے بعد آپ نے بینک کو $7,000 واپس کرنے ہوں گے. یہ تو تھا سمپل انٹرسٹ کا کی کیلکولیشن. اب ہم آتے ہیں کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی طرف. کمپاؤنڈ انٹرسٹ اور سمپل انٹرسٹ میں ذرا فرق ہوتا ہے. وہ آگے چل کے میں ایک ایگزامپل کے تھرو آپ کو بتاؤں گا کہ ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے. ایک یہ ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں. ایگزامپل کے سینیریو کچھ اس طرح ہے کہ جی ہم نے $100 ایک بندے سے لون لیا 5% انٹرسٹ ریٹ پہ، اور 3 سالوں کے لیے میں نے وہ اس سے لون لیا. تو کمپاؤنڈ انٹرسٹ میں سب سے پہلا سٹیپ میرا کیا ہوگا، اس $100 پہ میں نے 5% انٹرسٹ کیلکولیٹ کیا تو میرے پاس آیا $5. یہ میرے پاس انٹرسٹ آ گیا آئی کی ویلیو، اور ٹوٹل اماؤنٹ کتنی آئے گی پہلے سال کے اینڈ پہ، 5 جمع 100 $105. اب اگلے سال جو 5% انٹرسٹ لگے گا وہ $100 پر نہیں لگے گا بلکہ اب $105 پر لگے گا. جب ہم سمپل انٹرسٹ کی بات کرتے تھے تو اس میں جو انٹرسٹ ریٹ لگتا تھا وہ صرف پرنسپل اماؤنٹ پر لگتا تھا. لیکن جب ہم کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو اس پر جو انٹرسٹ لگتا ہے وہ ہر سال کے اختتام پر جو آپ ٹوٹل اماؤنٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں اس پر لگتا ہے. اب یہ $105 آپ کے دوسرے سال کے آغاز پہ آ گئے. اس پر اگین آپ نے 5% انٹرسٹ لگایا تو وہ 5.25 بنا، اور دوسرے سال کے اختتام پہ آپ نے
$110.25 واپس کرنے ہوں گے۔ اب تیسرے سال کے آغاز پہ 110.25 پر 5% انٹرسٹ لگے گا، نہ کہ $100 پر لگے گا، کیونکہ یہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ والی فارمولا کی میتھڈولوجی پڑھ رہے ہیں، اس پر ایکومولیشن ہوتی جاتی ہے انٹرسٹ کی۔ تو اب 110.25 پہ اگین میں جب 5% انٹرسٹ لگاؤں گا تو وہ میرے پاس 5.51 آ جائے گا۔ اب اس میں جب میں ایڈ کر دوں گا 110.25 تو وہ چیز میرے پاس بنے گی $115.76۔ تو اب آپ نے $115.76 واپس کرنے ہوں گے اس بندے کو جس سے آپ نے $100 لیے تھے۔